اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت ہی محترم ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ آل عمران کی دو آیتیں 120 اور 121 121 ان دو آیتوں کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ انشاءاللہ اب اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ان اگر تمسسکم تمہیں پہنچے، حسنۃ کوئی بھلائی، تسؤہم تو بری لگتی ہے انہیں، یعنی ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی بھلائی تو انہیں بری لگتی ہے۔ یہ جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ تم سے دوستی رکھتے ہیں، تو کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو لیکن وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ پچھلی آیت میں جو ہے نا وہ بولا تھا نا، تمہارے سامنے تو بولتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، لیکن پیچھے اپنی انگلیوں کو چٹکتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ اس کے آگے یہ بات کنٹینیو ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے تو انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن اور اگر تُصِبْكُمْ تمہیں پہنچتی ہے، سیئاتٌ اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، یفرحوا تو وہ خوش ہوتے ہیں، بیہا اس سے، یعنی اگر تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف، تمہیں کوئی اچھائی یا بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے یا برائی پہنچتی ہے تو وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن اور اگر تَصْبِرُوا تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو، لَا يَضُرُّكُمْ نہیں وہ تکلیف پہنچا سکتے تمہیں، یا نہیں وہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے، کیدہم ان کا فریب، یعنی اگر تم پرہیزگاری کرو، صبر کرو تو ان کا فریب تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، شیئن کچھ بھی۔ ان اللہ بے شک اللہ، بما اس پر جو یعملون وہ کرتے ہیں، محیطن گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس پر جو تم کرتے ہیں، اس پر جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ یعنی مکمل مینز کیا ہوا کہ اگر تمہیں کوئی بھی اللہ کی طرف سے کامیابی یا بھلائی حاصل ہوتی ہے تو ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر تم کو کوئی رنج پہنچتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو، مومنوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گی، اور وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ اور جب غداوت آپ صبح سویرے، من اہلکا اپنے گھر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے، تبویء بٹھانے لگے، مؤمنین مومنوں کو، جب نبی سے فرمایا جائے کہ جب آپ اپنے گھروں سے صبح سویرے مومنوں کو بٹھانے لگے، مقاعدہ ٹھکانوں پر، للقتال جنگ کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ یعنی یہ غزوہ احد کی بات آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو غزوہ احد کے موقع پر کی یہ بات ہے، جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھانے لگے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔